بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا، اب جنت عدن کے اندر جو چیزیں تخلیق فرمائیں، جو چیزیں بنائیں، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آنکھ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، کسی کانوں نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں سنا، اور کسی کے دل پہ اس کا خیال نہیں گزرا۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل سے ماوراء ہیں، جن کو جو تذکروں سے ماوراء ہیں، جو دیکھنے سے آج تک کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اب جب جنت تخلیق ہو گئی، جنت بن گئی، تو جنت نے 3 مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، یعنی ان مومنین کے لیے جو مجھ میں آئیں گے۔ پھر جنت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت نے پہلی بات جو مجھ سے عرض کی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں ریاکار نہیں آ سکتا، میں ریاکار کے اوپر حرام ہوں۔ اب ریاکار کسے کہا جاتا ہے؟ اے ایمان والو، ریاکار اسے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ریاکار جو تنہائی میں سست ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں وہ بڑا چست ہوتا ہے، اس کو یہ ریاکار کی پہلی نشانی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکار کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے وہ اپنے عمل کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور جب اس کی برائی بیان کی جائے اور وہ اپنے عمل کو جو وہ کام کر رہا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جنت نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ میں ریاکار داخل نہیں ہو سکتا، میں ریاکار کے اوپر حرام ہوں۔ تو ریاکار جب تک سچی توبہ نہ کرے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ جنت نے دوسری بات جو کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت نے دوسری بات یہ کی کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر میں منافق کے اوپر بھی حرام ہوں، میرے اندر منافق نہیں آ سکتا۔ یہ منافق کی تعریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ منافق وہ ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گندی گندی گالیاں دیتا ہے، یہ منافق ہے۔ تو جنت نے کیا کہا کہ میں منافق کے اوپر بھی حرام ہوں۔ اور تیسری جو گفتگو کی، تیسری بات کی، وہ کیا ہے کہ مجھ پر بدکار بھی، میرے اندر بدکار بھی نہیں آ سکتا، میں بدکار کے اوپر بھی حرام ہوں۔ بدکار نہ جسے نماز کا پتہ، نہ جسے روزے کا پتہ، نہ جسے حلال و حرام کی تمیز۔ مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمیں منافقت سے بھی بچا، ہمیں بدکاری سے بھی بچا۔ یا رب العالمین، تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ فرما، اور ہمیں نیک صالح بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔